کہ فطرہ جو ہے یہ کسی بھی غریب مستحق یا اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہو، مثلاً آپ کا بھائی وہ اگر غریب ہے، آپ کی بہن ہے وہ غریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، تو یہ قریب کے لوگ ہیں، اگر انہیں آپ فطرہ دیں گے یا ان کی مدد کریں گے تو اس سے آپ کو دگنا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک تو فطرہ جو ہم پر ضروری ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی، اس کا بھی الگ سے جو ہے وہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ فطرے کی رقم ہے اسے لے لیں، بلکہ جا کر یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے گھر کے خرچ کے لیے ہے، یہ آپ کی عیدی ہے، تو اس طرح فطرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سنت طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید جب پڑھنے کے لیے جاتے تو فطرہ دیتے ہوئے جاتے۔ تو عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ماہ رمضان میں بھی دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا، عید کی نماز کے بعد دے تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص بھول گیا، اس نے فطرہ نہیں دیا، اب شوال کی جو ہے وہ 5 تاریخ ہو گئی، 10 تاریخ ہو گئی، اسے یاد آیا کہ میرے اوپر تو فطرہ ضروری تھا، میں نے دیا نہیں، عید بھی چلی گئی، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ فطرہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی پورا عید کا مہینہ بھی گزر جائے، زندگی میں کبھی بھی یاد آئے، اس وقت وہ فطرہ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن سنت اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے، عید کی نماز کے بعد دے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، جس کا فطرہ ہم دیں گے تو ان سے اجازت بھی لے لیا کریں۔ مثلا ہمارے یہاں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے والد صاحب کو بڑے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہماری والدہ کا بھی دے دیتے ہیں، اپنا بھی دے دیتے ہیں، اور لڑکے کا بھی دے دیتے ہیں، لڑکی کا بھی دے دیتے ہیں، بہو آئی اس کا بھی دے دیتے ہیں، سب کا جو ہے ایک ساتھ ہمارے جو بڑے والد صاحب ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جن کا دے رہے ہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے، یعنی ان کو پتہ ہو کہ ہماری طرف سے والد صاحب جو ہے وہ فطرہ ادا کرتا، اور اگر علم نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مثلا اس سال آپ نے اپنی بیٹے کی شادی کی، اب بیٹے کی آپ نے شادی کی تو آپ کے گھر میں آئی بہو، اب آپ جو فطرہ دیتے ہیں وہ آپ کے بیٹے کو پتہ ہے، آپ کی امی کو پتہ ہے، آپ کی بہن کو پتہ، وہ جو گھر میں بہو آئی ہے اس کے علم میں نہیں ہے، تو وہ جو نیا مہمان گھر میں آیا ہے، نیا شخص گھر میں آیا، تو اس کی نالج میں ڈالیں، اس کے علم میں لائیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہمارے ابا جو ہے یہ فطرہ دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے فطرہ بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جب میں نے فدیے کی بات کی، جیسے بوڑھے ماں باپ 80 سال کی عمر ہو گئی، بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کا فدیہ بھی ان کی اولاد ان سے اجازت لے کر کے دے سکتی، یا بہت سے ماں باپ الگ رہتے ہیں، تو الگ رہتے ہیں تو بیٹا اگر یہ چاہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے فطرہ دوں تو والدین کے علم میں لے آئے کہ اے امی، اے میرے ابا، میں آپ کی طرف سے فطرہ دے دوں گا، آپ مجھے اجازت دے دیں، والدین اجازت دے دیں، تو اس طرح والدین کا فطرہ جو ہے وہ عزیزان گرامی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو فطرہ ہے یہ واجب کب ہوتا ہے؟ صبح صادق، جیسے آپ کا جو ہے سحری کا وقت ختم ہوا
یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح صادق کے بعد اگر کوئی شخص پیدا ہوا تو یاد رکھیے گا اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور صبح صادق کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کا بھی فطرہ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور اگر صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ بچہ چاہے ایک ہی دن کا ہو اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ صدقہ فطر اگر کسی آدمی کو نہ دینا چاہیں تو دینی اداروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت معروف ہے کہ مدارس کے اندر جہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ہم مدارس میں دیتے ہیں۔ اور میرے سے اگر پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ مدارس اس وقت بہت مظلوم ہیں، یعنی اتنا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دینی مدارس، اور وہ بھی سنیوں کے، یاد رکھیے گا بد مذہبوں کے نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بات کو سن کر کے جتنے بھی بد مذہب ہیں اہل سنت کے سوا وہ 1 روپیہ بھی کسی اور کو نہیں دیتے، اتنے مضبوط۔ اور ہمارا سنی جو ہے یہ جا کر دوسروں کو جو ہے وہ دے کے آ جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ بیوقوف ہم نے دیکھے کہ شیعوں کو بھی جا کر کے فطرہ دے دیتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا اپنے ہی بھائیوں کو دیں، اپنے ہی ہم عقیدہ لوگوں کو دیں، مدارس میں دیں تو سنی مدارس میں دیں، تاکہ جو ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے آپ کو میسر آئے، اس کا اجر و ثواب جو ہے آپ کو ملے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان کہ تمہارے روزے، تمہاری نمازیں زمین و آسمان کے درمیان جو ہے یہ رک جاتی ہیں جب تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ تو یہ مختصر مسائل تھے فطرے کے جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے عزیزان گرامی عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔